بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج ہم بات کریں گے اینگر کے بارے میں، یعنی غصہ۔ اور یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اپنا غصہ کنٹرول کرنے میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ اصل میں آخر غصہ ہے کیا؟ چارلز اسپیلبرجر PhD ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے ایک ایموشنل رسپانس ہے جو کہ مائلڈ اریٹیشن سے لے کے انٹینس ریج کے بیچ میں ویری کرتا ہے۔ تو یعنی کہ غصہ جو ہے اس کی ایک قسم نہیں ہوتی، غصہ جو ہے ایک پورا اسپیکٹرم ہے جس میں اریٹیشن، انوائنس، فرسٹریشن سے لے کے امینس ریج اور اینگر کی جو صورتحال بن جاتی ہے اس کے بیچ میں پایا جاتا ہے۔ غصہ جو ہے اس کے کچھ فزیکل سمٹمز بھی ہیں اور کچھ ایموشنل سمٹمز بھی ہیں۔ فزیکل سمٹمز یہ ہیں کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ کا فسٹ کلینچ ہو سکتی ہے، آپ اپنے دانتوں کو آپس میں رگڑ سکتے ہیں، آپ کا ماتھا فراؤن کر جاتا ہے۔ یہ فزیکل سمٹمز ہیں کہ آپ غصے کی حالت میں جا رہے ہیں۔ ایموشنل سمٹمز کیا ہیں؟ وہ یہ کہ انسان کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ چیخو پکار کرنا شروع کر دیتا ہے، رونے کا دل چاہتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ایموشنل رسپانسز ہوتے ہیں جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم غصے کی حالت میں ہوں، ہم اپنے ساتھ اتنے ان ٹیون ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ میں اس وقت غصے میں آ رہا ہوں اور مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور پیار سے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے غصے کو پی جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا نہیں ہے، غصہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کا ٹیسٹ بڑے مزے کا نہیں ہوتا، غصہ کافی کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ کڑوا گھونٹ لے لیں تو بعد میں آپ ندامت سے بچ جائیں گے، کیونکہ اکثر اوقات ہم اپنے غصے کی حالت میں ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں جو بعد میں ہمیں بہت ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، تیر اور تلوار کے زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے کیے ہوئے زخم جو ہے وہ اکثر ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ اسی لیے غصہ جب انسان کو آ رہا ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے پاز کرے، سوچے کہ میرے منہ سے اب کیا الفاظ نکلنے جا رہے ہیں اور کیا اس سے کسی کی دل آزاری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نیک لوگ، وہ غصے کو پیتے ہیں پھر پیار سے معاف کرتے ہیں۔ یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہے، غصے کو پینا اور پھر پیار سے معاف کرنا۔ اسٹیون کوی جنہوں نے کتاب لکھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو آپ کا سٹیمولس ہوتا ہے اور جو رسپانس ہوتا ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد جو آپ کا رسپانس ہوگا، اس کے بیچ میں ایک یونیورس ہے which belongs to you۔ یعنی ہر دفعہ کوئی چیز جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، انوائے کرتی ہے، اس چیز کے ہوتے ہی، اس انسٹنس کے اکر کرتے ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے بریک لے کے سوچیں کہ مجھے کیا رسپانس کرنا چاہیے۔ دیکھیے جانور بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں، ریئیکشن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ریئیکٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو انسان ہوتے ہیں، جو اشرف المخلوقات ہیں، وہ رسپونڈ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سوچ سمجھ کر ایک رسپانس دیتے ہیں کسی بھی سچویشن کے اندر۔ تو اگر فار ایگزامپل کوئی شخص آپ کو دھکا دے دیتا ہے، یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کی لائن کاٹ دیتا ہے، یا آپ کو کسی طریقے سے انوائے یا اریٹیٹ کرتا ہے، تو آپ خود تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں، بجائے کہ آپ فوراً سے ریئیکٹ کریں۔ آپ سوچیں کہ مجھے سب سے اچھا رسپانس اس سچویشن میں کیا بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس سچویشن میں آپ ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اکثر اوقات ہم لوگ فوراً سے اپنے دل کی بھڑاس نکال دیتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے کو پی جاؤ، پیار سے معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک طاقتور انسان وہ نہیں ہوتا جو ایک پہلوان ہو، لیکن اصل میں طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی جائے شدید غصے کی حالت میں۔ اسی طرح سے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اور تیسری دفعہ پھر آپ نے یہی فرمایا، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پھر احساس ہوا کہ واقعی میں میری ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ اصل میں میرا غصہ ہے۔ یہ غصہ جو ہے اس کے بہت سارے ٹریگرز ہوتے ہیں ہماری لائف میں۔ کسی بندے نے آپ کو کھانا دیر سے دیا، کسی ریسٹورنٹ میں آپ گئے ہوئے تھے، آپ ہوم ورک کرنا چاہ رہے تھے، آپ کا ہوم ورک آپ کے بہن بھائی میں سے کسی نے خراب کر دیا، یا پھر آپ کسی فرینڈ کے ساتھ کہیں باہر جا رہے تھے، وہ آپ کے ساتھ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں،
لیکن یاد رکھیے ایسی مثالیں آپ کی زندگی میں ضرور پیش آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان تو لینا ہے۔ یہ کیسے مانا جائے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں جب تک آپ کو آزمایا نہیں گیا؟ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بس تم جسٹ بیکاز تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں کسی آزمائش سے نہ گزارا جائے۔ یقیناً ہمیں مختلف آزمائشوں سے گزارا جائے گا، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں اپنے دعوے پر پورا کون اترتا ہے۔ جب ایک انسان کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ والا ہوں، تو کیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہمارے دین کے اندر ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں الولا والبرا، یعنی کہ اللہ کے لیے ہی محبت ہونا اور اللہ کے لیے ہی دوسروں سے نفرت کرنا۔ اور اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے لیے آپ کو غصہ آتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ جب بھی دین کی بے حرمتی کی جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ہمیں غصہ آتا ہے۔ لیکن مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اس غصے کو چینل کرنا صحیح طریقے سے بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ غصہ آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کی سائیکل توڑ دیں، کسی کی گاڑی کو آگ لگا دیں، کسی کا ATM لوٹ لیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ وہ غصہ جو انسان کو آتا ہے اس کو پازیٹیولی چینل کرنا کہ اب اگر ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ ہے، یہ جو کفار ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں یا پھر لوگوں تک خیر کا میسج پہنچائیں۔ اس کو کہتے ہیں پازیٹیولی اپنی اینگر کو چینل کرنا۔ اب اوور آل غصے کا کیور میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ کیا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غصے کا بہت زبردست اور پیارا علاج یہ ہے کہ انسان خاموش رہے۔ کبھی کوئی انسان آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، تو آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچ لیں کہ میں اس وقت خاموش رہوں گا، شاید اس کا جواب میں ان کو گھنٹے بعد دے دوں گا، 2 گھنٹے بعد، اگلے دن دے دوں گا، نو پرابلم۔ کیونکہ خاموش رہنا جو ہے یہ اکثر سچویشنز کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے، اکثر ہاسٹائل سچویشنز کو ڈیفیوز کر دیتا ہے۔ دوسرا جو چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان غصے کی حالت میں ہو تو وہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ غصے کی حالت میں پانی کا پینا، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور کوئی چیز بھی آگ کو اتنی آسانی سے ٹھنڈا نہیں کرتی جس طرح پانی۔ تو انسان کو پانی پینا بھی چاہیے، وضو بھی کرنا چاہیے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو کہ انسان کر سکتا ہے اپنے آپ کو غصے سے باہر نکالنے کے لیے۔ اگر انسان کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ یہ بھی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت افیکٹو ہے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ پھر یہ بات کہ اگر کوئی شخص آپ کو غصے کی حالت میں اگر آپ ہیں اور کوئی اگر آپ کو اس ٹائم پہ نصیحت کرے کہ بھئی آپ پانی پی لیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو اس بیچارے کو آپ قصوروار نہ ٹھہرائیں اور اس کے اوپر بھڑک نہ پڑیں کہ جی تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو، میں تو بالکل کام ہوں۔ ایسا نہیں کریں۔ پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی چیز جو ہم کر سکتے ہیں غصے کی حالت میں، یہ میری پرسنل ٹپ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیشے میں اپنا منہ دیکھ لیا کریں غصے کی حالت میں۔ یا آج کل تو اسمارٹ فون تو ساروں کے پاس ہی ہوتے ہیں، ذرا سیلفی موڈ آن کر کے اپنی تصویر دیکھ لیا کریں کہ آپ غصے میں کیسے لگتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے بھیانک چہرے سے پریشان ہو جائیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی یہ چہرہ میں دوسروں کو پھر کیوں دکھاتا ہوں۔ تو یہ بھی غصے کو دور کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ پھر جان لیں کہ جو اینگر کے ہارمفل ایفیکٹس ہیں وہ آپ کے لیے فزیکلی بھی ہیں اور ایموشنلی بھی ہیں۔ جو لوگ غصے کی حالت میں زیادہ ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ان کا ہارٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے، اور ان کو بہت سارے میڈیکل پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کانسٹنٹلی غصے کی حالت میں رہتے ہیں اور ان کو ایموشنل اور سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو اینگر از ناٹ گڈ فار یو اف ڈن ایکسیسولی۔ اور فائنلی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں لوگوں پر رحم کیا کرو تاکہ عرش والا رب تم پہ رحم کیا کرے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ کی تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر لوگوں سے بھی پیار محبت سے رہنا سیکھیں، لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں۔ Until next time, this is me, Raja Zawlak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.